بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فنڈر ٹی وی کی اس دنیا میں میں آپ کی ہوسٹ آپ کو کہتی ہوں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنی زندگیوں میں اور اپنے گھروں میں بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، آج کی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ اگر آج آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی ہرگز نہ بھولیے گا۔ تو آج کا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں بتاتے چلوں کہ ہم نے پاکستان کے مختلف شہروں کے اور قصبوں کے بارے میں ایک ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہم پاکستان کے ان شہروں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن، کچھ تھوڑی بہت معلومات دینے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے بارے میں عموماً لوگ زیادہ نہیں جانتے، نام سے زیادہ ہم نہیں جانتے ان شہروں کے بارے میں۔ تو اسی سلسلے میں آگے ہم اس ویڈیو میں جو بات کر رہے ہیں پاکستان کے ایک اور قصبے کے بارے میں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری کوشش اچھی لگے گی، اور اگر ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئے تو اسے ضرور آگے پرسو کریے گا، آگے اسے فارورڈ کریے گا، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ مزید لوگ جو ہیں پاکستان کے شہروں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک اور قصبے کے بارے میں جس کا نام ہے وہاڑی۔ وہاڑی پنجاب کے لوور ریجن کا وہاڑی ڈسٹرکٹ کا ایک قصبہ ہے جو کہ ملتان سے تقریباً 100 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تاریخی شہرت یافتہ روڈ جو کہ شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا، جی ٹی روڈ، اس پر واقع ہے یہ روڈ، اس پر یہ علاقہ واقع ہے۔ اور اس کے جو جغرافیکل فیکٹس ہیں، جو اس کی جغرافیائی معلومات ہیں، وہ کچھ یوں ہیں کہ یہ سطح سمندر سے 446 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دریائے ستلج سے 37 کلومیٹر شمار کی جانب واقع ہے، اور 20 منٹ کی ڈرائیو ہے وہاڑی سے اسلام ہیڈ ورکس کی، جو کہ ایک بیراج ہے بیسیکلی، جو یہاں کے کاشتکاری کے لیے پانی کی فراہمی کا ذریعہ ہے، یا ذرائع آبپاشی کا جو ایک ذریعہ ہے وہ اسلام ہیڈ ورکس بیراج ہے یہاں پر۔ پھر اس کے بعد اگر ہم اس روٹ کی بات کریں تو یہ روٹ جو وہاڑی کا ہے، یہ لاہور سے پاکستان کی ریلیجیس سٹی، جو ہم پاکستان کا ایک پاک پتن شہر ہے جو کہ نامور ہے اپنے مشہور اور جانے ہوئے صوفی بزرگ حضرت فرید الدین گنج شکر، ان کی مدفن ہے یہاں پر پاک پتن میں۔ تو یہ وہاڑی جو ہے اسی درمیان میں واقع ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس روٹ کے اوپر جو وہاڑی کا جو روٹ ہے، اسی میں جو ہے ساہیوال بھی اسی روٹ کا حصہ ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو روڈ وہاڑی تک آ رہا ہے، یہ ایک کوئی بہت ویل مینٹین روڈ نہیں ہے، اور اس قصبے تک پہنچنا بہت ہی مشکل چیز ہے۔ اور یہاں پر قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ بہت ساری جو میجر کمپنیز ہیں، جو ٹرانسپورٹیشن کمپنیز ہیں، جو کہ بسز کی اور ڈائیو بسز کی جو ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں آمد و رفت کا ایک بڑا ذریعہ ہیں، وہ اپنی سروسز جو ہیں، ان کی سروسز بہت ساری کمپنیز کی وہاڑی کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ بہت ساری فیسلٹیز جو ہے نا نہیں ہے یہاں پہ، روڈ فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہیں، تو اس شہر تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جو پبلک جو یہاں پر سفر کرتی ہے، اس کے لیے یہاں کے ٹریول کنڈیشنز کی وجہ سے یہاں پر آنا جو ہے وہ ایک خاصا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر یہاں کی معیشت کے بارے میں بات کی جائے تو یہاں کی معیشت کا دار و مدار اس علاقے کی زراعت کے اوپر ہے، اور زیادہ تر لوگ جو یہاں پر رہائش پذیر ہیں اس قصبے میں، ان کا تعلق ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ ایگریکلچر پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے۔ وہاڑی مشہور ہے اپنی کپاس کے لیے، اس کے علاوہ کچھ چھوٹی چھوٹی اور مصنوعات ہیں یہاں پر، یہاں پر کچھ فصلیں ہیں جن کے لیے مشہور ہے۔ اس چھوٹے سے قصبے میں جو ہے کاٹن کا اس جگہ کو جو ہے نا کاٹن کنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ وافر مقدار میں کپاس کی کاشت کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بہت زیادہ سیورل کاٹن فیکٹریز ہیں، پروسیسنگ فیکٹریز ہیں جو کہ یہاں پر واقع ہیں اس کاٹن کی فصل کی وجہ سے۔ تو یہ بھی جو ہے نا یہاں کی جو معیشت ہے اس کا دار و مدار یہاں کی ان فیکٹریز کے اوپر بھی ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ گنا بھی کاشت کیا جاتا ہے، اور اس کے ریجنز میں گنے کی بھی کاشت ہوتی ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر گرمیوں میں خاص طور پر آم جو ہے بہت اچھی نسل کا آم یہاں پر اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، اور پورے ملک میں جو ہے اس کی ترسیل کی جاتی ہے، اور نہ صرف کاروبار کے حوالے سے بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو لوگ یہاں سے ٹریول کرتے ہیں پاکستان کے دوسرے حصوں میں اپنے رشتہ داروں میں، تو وہاں پہ بھی ایک خاص جو ہے نا ایک یہاں کی ایک جسے کہنا چاہیے ایک تحفے کے طور پر یہاں کے ایک اس کو لے کر جایا جاتا ہے، پاکستان کے دوسرے شہروں میں اسے پہنچایا جاتا ہے ایک تحفے کے طریقے سے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ موسم کی بات اگر یہاں کی جائے تو وہاڑی کا موسم جو ہے بہت شدید گرم موسم ہوتا ہے۔ ویسے تو یہاں پر جو ہے تقریباً اللہ تعالیٰ نے جو چار موسم بنیادی چار موسم ہوتے ہیں وہ چاروں موسم جو ہے سے گزرتا ہے یہ یہاں پر جو بہت زیادہ شدید قسم کی اور خشک سردی ہوتی ہے جو کہ دسمبر سے لے کر فروری تک چلتی ہے، پھر اس کے بعد ایک قدرے گرم اور جو ہے بہار کا موسم یہاں پہ مارچ سے لے کر مئی تک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سمر جو گرمیاں یہاں پر آتی ہیں، اور بارش مونسون کے جو موسم ہیں جو مہینے ہیں وہ یہاں پر جون سے لے کر سپتمبر تک چلتے ہیں۔ اکتوبر اور نومبر میں موسم یہاں پہ قدرے مناسب رہتا ہے، گرمیوں جو ہے نا دن گرم ہوتے ہیں اور راتیں ٹھنڈی ہو جایا کرتی ہیں، اور یہ ساری جو کلائمیٹ کی ٹائمنگز ہیں اور یہ چینجز ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ موسم کے ساتھ ساتھ یہاں پر رونما ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد لیکن اگر جو بات کریں اوور آل جو اگر بات کی جائے تو موسم جو ہے یہاں پہ انتہائی شدید گرم ہوا کرتا ہے بہاڑی کا موسم جو ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ کپاس کی فصل کاشت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ دوسری فصلوں کی کاشت کی جاتی ہے، تو ایگریکلچر کے لحاظ سے اس جگہ کا موسم جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ مناسب ہے۔ پھر آبادی کی بات کریں تو آبادی جو ہے یہاں پر وہ وہاڑی کی جو پاپولیشن ہے زیادہ تر جو ہے یا تو دیہاتی لوگ ہیں یا پھر کسان ہیں جو کہ اپنے ہی کھیتوں میں اپنی خوراک کا بندوبست رکھتے ہیں، اپنا مطلب سیلف جو ان کا پروڈیوس فوڈ ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، مکھن کا استعمال کیا جاتا ہے، لسی کا استعمال کیا جاتا ہے کھانوں میں، اور خاص طور پر ساگ یہاں پر جو ہے بہت زیادہ مشہور ڈش ہے یہاں کی۔ پھر اس کے بعد جیسے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آبادی اس جگہ کی کافی کم ہے، یہ جو رقبہ ہے پورے قصبے کا وہ 1688 اسکوائر مائلز ہے، ایک بہت چھوٹا سا قصبہ ہے، اور اسی حوالے سے اسی تناظر میں اس کی آبادی بھی کافی کم ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو کرافٹس یہاں پر ہوتی ہیں اس میں کاٹن ٹیکسٹائلز ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہاں پر دوسری نفیس امبرائڈریز وغیرہ کے لیے بھی یہاں پہ کھڈیاں لگی ہوئی ہیں، یہاں کی جو کھڈی ہے جو کھڈی کا کپڑا ہے یہاں کا وہ بہت زیادہ مشہور ہے پورے پاکستان میں، جو ہے یہاں کی جو کھدر ہے جو ہاتھ سے بنی کھدر ہوتی ہے یہاں پہ وہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر جو امبرائڈرڈ شرٹس ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ بیڈ شیٹس ہوتی ہیں، بیڈ کورز ہوتے ہیں کڑھائی ہوئے ہوئے، وہ بھی یہاں کے خاصے مشہور ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آگے بات کر لیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یہ جو سارے اوپر فیکٹس ہم نے مطلب آپ کو بتائے ہیں اب تک، یہ کامنلی جو ہے پنجاب کے باقی سارے علاقوں میں بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن جو چیز یہاں کو بہت زیادہ اسپیشل بناتی ہے اس علاقے کو وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ بات اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ بہاڑی بیسکلی ایک قصبہ ہے یا ایک گاؤں ہے یا ایک شہر ہے، یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو دونوں طرح کی طرز زندگی نظر آتی ہیں، جو کنسٹرکشنز چل رہی ہیں، جو ماڈرن کنسٹرکشنز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ شہر کے دوسرے حصوں میں جو لباس لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے، جو گاڑیاں ہیں اور جو نیو ٹیکنالوجیکل ٹرینڈز ہیں ان کے حساب سے اگر دیکھا جائے، اور خاص طور پر اب جو لان برانڈز ہیں وہ بھی اب خاصی موجود ہیں یہاں پر، تو اگر ان کے تناظر میں بات کی جائے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے وہاڑی جو ہے ایک ڈیولپ شہر ہے، جیسے باقی شہروں کے طرح سے ہی ایک شہر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب بھی وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بہت زیادہ جو لوگ ہیں جو وہاں کے مطلب مقیم ہیں وہ مٹی کے گھروں میں رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر جو ہے مطلب اتنا زیادہ ہاسپٹلز کا، کلینکس کا، میڈیکل فیسلٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں، اور جو بچے ہیں وہ ابھی تک کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اسکول سے زیادہ بچے جو ہے وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں،
اور ٹریفک جو ہے وہ ابھی تک وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو زیادہ تر وہاں پہ گھوڑوں کے اوپر جیسے یہ ٹانگے ہوتے ہیں وہ دکھتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آج کل چنگچیاں جو ہیں بہت زیادہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. تو اس طریقے طرز زندگی کو اگر آپ دیکھیں گی تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے یہاں پر ابھی تک دیہی نظام موجود ہے. لیکن اب یہاں پر تعلیم کے خاصے مواقع بھی موجود ہیں. سٹی اسکول نے اپنی برانچز وہاں پہ سٹارٹ کر دی ہیں. وہاڑی میں شروع ہو چکا ہے، لیکن سلسلہ ابھی تک جو ہے تعلیم کا وہاں پر مدرسہ ہوتے ہیں، اور ابھی تک بچوں کی تعلیم کا جو ایک دار و مدار ہے وہ مدرسوں کے اوپر ہوتا ہے. ابھی کوئی ہائر ایجوکیشن کے لیے کوئی یہاں پر ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جس سے جو ہے تعلیم کا جس سے انتظام اچھا ہو سکے. پھر اس کے بعد ان سب باتوں کے بعد ایک اور چیز جو یہاں پر دیکھی جاتی ہے کہ یہاں کا ماحول قدرے مطلب کنزرویٹو ٹائپ کا ماحول ہے. خواتین آپ کو سر عام نظر نہیں آتی، اور اگر نظر آتی ہیں تو وہ حجاب میں نظر آتی ہیں. یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن اوور آل ایک آبزرویشن جسے کی جاتی ہے وہاں پر، اس حساب سے یہاں کا ماحول باقی ڈیولپڈ سٹیز کے مقابلے میں کافی جو ہے مختلف ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے، تو شاید یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہاں کا ماحول قدرے قدامت پسند ہے. پھر اس کے بعد یہاں کے لوگوں کی اگر بات کی جائے تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اگر یہاں کے لوگوں کو دیکھا جائے تو لوگ یہاں کے بہت ملنسار، بہت خوش مزاج اور بہت مہمان نواز لوگ ہیں، جو کہ بہت چھوٹا سا قصبہ ہے، اور یہاں پہ بہت کم ایسے لوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوں، یہاں پہ جو ایک دوسرے سے واقفیت نہ رکھتے ہوں. یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے دکھ سکھوں میں شریک ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جو ان کی ہیریٹیج ہے، جو اپنا ان کا ایک اوور آل جو ان کا ایک ہسٹری ہے اس کو وہ اون کرتے ہیں، اس پہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں. اور ایون کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی ڈیولپمنٹ بھی ان کے ایریا میں ہوتی ہے تو اس کو بھی وہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کو، اور لوگ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور بہت زیادہ حد تک جو ہے نا لوگ یہاں پر بہت ملنسار ہیں، بہت اچھے دل کے لوگ ہیں. چونکہ یہ جگہ پاکستان کے ایک نقشے پر ایک چھوٹے سے شہر کی حیثیت سے موجود ہے، لیکن اپنی انفرادیت رکھتی ہے، اور پاکستان کے ایک شہر کی حیثیت سے ہمارے لیے بہت ہی ایک اہمیت کا درجہ رکھتی ہے. ہماری یہ ویڈیو یہیں تک تھی. آپ کو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کو ہماری یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر لیجئے، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اسی نوعیت کی آئندہ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں. بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری ان ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن فوراً مل جایا کرے گا. تو اب اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہونے سے پہلے میں آپ سے چاہوں گی اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.